بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی اسے فضیلت دیتے ہو جبکہ آخرت یعنی آخرت کی زندگی سب سے بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. میں آپ ابھی بھاگتے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں اللہ کی توفیق سے. دنیا میں ڈوبے ہوئے اور اکثریت ہم میں سے جب نماز ادا کرے گی تو بڑے کم ایسے ہوں گے جن کا دل دماغ نماز میں ہوگا. بڑے کم ایسے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اس پر غور کرنے والے ہیں. اکثریت ہماری یہی تانے بانے بن رہی ہوگی کہ نکلتے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. مسجدوں میں آتے ہیں لیکن وہ خوش نصیب بڑے تھوڑے ہیں اور اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے جسم کے ساتھ ان کا دل دماغ بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے. اکثریت وہ ہے جس مسجد میں ہے دل کہیں ہے دماغ کہیں اور ہے. حالانکہ جس دنیا کے لیے دوڑتے اور جس کے لیے کوشش کر رہے اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ ایک اکیلا ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له في الآخرة من نصيب.
جو آخرت کی کھیتی اسے چاہتا ہے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی کو اس کے لیے اور زیادہ کرتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی اس کو چاہتا ہے، اس میں سے ہم اسے اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے، اس طرح نہیں دیں گے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتا ہے، سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی تیزی سے ہم لوگ جس سفر پر جا رہے ہیں، یہ سفر ایسا ہے، سارے مسافر ہیں لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اسے اس چلتی ہوئی گاڑی سے کب اترنا پڑ جائے۔ دنیا کے جو بھی سفر ہیں اس کا پتہ ہے، کل پہنچیں گے، پرسوں پہنچیں گے، گھنٹے بعد پہنچیں گے، ہفتے بعد پہنچیں گے، لیکن یہ زندگی اور آخرت کا سفر رواں دواں ختم کب ہونا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو سب کچھ مل گیا، کامیاب ہو گئے، جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کامیابی اس کو منانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، منانے سے پہلے آخرت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ خوشیوں کی تیاریوں میں مگن ہیں، گھر بسانے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، نئے گھروں میں جانے کے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اس حقیقی گھر کی طرف سے بلاوا آتا ہے جس میں ہر ایک نے جانا ہے، اور ساتھ کچھ بھی لے کر، ہاں ایک سینے کا ایمان ہے اور ایک اعضاء اور جوارح کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اور آج ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کے نہ دنیا حاصل کر سکے، اور آخرت پتہ نہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم تھک بھی گئے، اور دنیا والوں کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا بھی ہو گئے۔ کوشش کر کے مانگ مانگ کے منگتے بن بھی گئے، لیکن اتنا بھی میسر نہ آ سکا کہ اپنے ملک کو سود سے پاک کر کے، قرضوں سے آزاد کر کے ہم حلال اس کی روٹی کھا سکے، کھلا سکے۔ اتنی محنت کے باوجود، اور وجہ کہ ہمیں اپنے وجود کا خطرہ ہے، ڈرتے ہیں اگر ان کے پیچھے، ان کی طرز پر اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں مٹا کے رکھیں۔ آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان تمام باتوں کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ امام ابو داؤد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم تداعى الاکل الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير،
ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دوسری امتیں، دوسری قومیں، دوسرے گروہ، دوسری جماعتیں اور دوسرے لوگ تم پر یعنی تم مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج ہم پر ہر طرف سے ٹوٹ کر گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے؟ کسی سرحد کی طرف سے اطمینان نہیں، کسی بارڈر پر سکون میسر نہیں، بلکہ صرف سرحدوں کے ساتھ رہنے والے نہیں، ہزاروں میل دور بسنے والے، ان کے خوف سے ہمارے دل دھڑکتے اور رنگ فق ہو چکے۔ تو فرمایا جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹتے ہیں اسی طرح دوسری قومیں تم پر ٹوٹ کر گرے۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس دن ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارا گروہ کمزور پڑ جائے گا، ہماری عددی قوت کمزور ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم ان دنوں میں اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تمہاری حیثیت سیلاب پر، سیلاب کے اوپر جو تنکے تیر کر آتے ہیں، تمہاری حیثیت ان تنکوں کی طرح ہو جائے۔ پانی جدھر چاہتا ہے بہا کر لے جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تنکے اور اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو رعب، تمہاری جو ہیبت، تمہارا جو ڈر اللہ نے تمہارے دشمنوں کے سینوں میں ڈالا تھا، اللہ اس ڈر کو باہر نکال دے گا۔ جنہوں نے قرضوں پر اپنا بجٹ بنانا، جنہوں نے گندم مانگ کر کھانی، جنہوں نے چینی کے لیے دوسروں کے دروازوں پہ دستک دینی ہو، دشمن ان سے کیا ڈرے گا؟ ان کو کیا حیثیت دے گا؟ انہیں کیا سمجھے گا؟ ہماری خوراک، ہمارے اخراجات، ہمارا میٹھا، ہمارا پھیکا، ہمارا نمکین، وہ سارا کچھ غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے ڈریں گے تو کیا ڈریں گے؟ اور فرمایا تمہارے دلوں میں دشمنوں کا رعب وہ ڈال دیا جائے گا۔ تمہارے دلوں میں رعب کس کا ڈالا جائے گا؟ اللہ سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ قسمت والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے، قسمت والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے
وہ کیسے تھے؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ بدر والے جو صحابہ تھے ان کے لیے آسمان سے آیت کیا اتری؟ گھبراؤ نہیں، 313 ہو وہ 1000 ہیں، لیکن تمہارا رعب اور خوف میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پہ مارو، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ اور اب کیا ہے؟ اب وہ ہماری گردنوں پہ پاؤں رکھیں اور ہمارے جوڑوں کو ہمارے ہاتھ پیروں نے مسل۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈالے گا، وہن۔ ایک پوچھنے والے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہن سے مراد یہ ہے دنیا کے لیے جیو گے، دنیا کے لیے مرو گے، آخرت سے بالکل غافل ہو جاؤ گے۔ مقصد ہی دنیا ہوگی، ہدف ہی دنیا ہوگی، باتیں ہی دنیا کی ہوں گی، اور آخرت کے متعلق سوچنا، سمجھنا اور اس کے لیے تیاری کرنا یہ بے وقوفی کی علامت سمجھی جائے گی۔ دنیا کی محبت اور آخرت اور موت سے نفرت۔ آئیے تھوڑا سا جو وقت ہے اس میں ایک واقعہ سنتے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے مدرسہ مبارکہ کے فیض یافتہ، اور وہ لوگ جنہوں نے بھوک، افلاس، تھوڑے ہونے کے باوجود، تعداد میں قلت کے باوجود مشرق و مغرب میں توحید کا پرچم لہرایا، وہ موت سے، آخرت سے محبت کتنی کرنے والے اور دنیا سے جانے کے لیے ہر دم کتنا تیار رہنے والے تھے۔ امام نسائی، امام حاکم اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا، اور دن رات آپ کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کی باتوں کو ماننا شروع کیا۔ یہ روایت کے الفاظ، فآمن به واتبعه، ایمان بھی لایا اور ایمان لانے کے بعد بس جو کام ہم کرتے، اور ہم بھی ایمان اس لیے لے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو، اذان دی گئی ہے، اقامت کہی گئی ہے، اللہ کا نام لے کے گھٹی ڈالی گئی ہے، بس مسلمان ختم بات۔ اس کے بعد آگے کا کام بہت کافی ہے اور ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایمان لایا اور پھر پیروی کی، یعنی عمل شروع کی۔ اب وہ بدو کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ میرے اس ساتھی کا خیال رکھنا، میرے اس ساتھی کا دھیان رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہاں تک کہ غزوہ خیبر اس کا موقع آیا، وہ بھی ساتھ غزوہ خیبر میں آیا، لڑائی میں شریک ہوا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور انہیں غنیمت حاصل ہوئی۔ اب جو غنیمت تھی
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائی، اور اسی طرح جو اس بدو اعرابی کا حصہ نکلتا تھا وہ بھی آپ نے نکالا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ اس بدو اعرابی کا حصہ ہے، اسے لے لو، سنبھال کے رکھو، اور جب وہ آئے تو اسے دے دینا۔ اور اس وقت وہ مسلمانوں کے جانور چرانے کے لیے کھلی جگہ پر گیا ہوا تھا، یعنی جب غنیمت تقسیم ہوئی اس وقت وہ موجود نہیں تھا۔ یہ کیسے بے نیاز اور کیسے دنیا سے بے پرواہ لوگ، جان دینے کی باری آئے تو سب سے آگے، اور لینے اور حاصل کرنے کا موقع آئے تو پرواہ ہی نہیں۔ جب وہ بدو آیا تو صحابہ کرام نے اسے کہا، لو بھائی مال غنیمت تقسیم ہوا، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے لو۔ وہ کہنے لگا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمیں مال ملے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، پوچھتے ہیں کبھی کیا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نہ بھی دے، نظر آ جائے تو خود جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں دینا، ہمارا حصہ نہیں ہے، لیکن نظر آیا ہے تو جا کے خود کہنا یہ ہے کیا یار، ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا ہے غنیمت کو، اس میں سے یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس بدو نے، اس ان پڑھ نے، اس صحرا میں رہنے والے نے، جسے نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، جسے نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، نہ اسے انگریزی آتی تھی نہ اسے سائنس آتی تھی، نہ اسے دنیا کی چالاکیاں آتی تھیں، اور نہ اسے کاروباری طور طریقے آتے تھے۔ اس نے مال کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا حصہ ہے جو غنیمت سے نکلا ہے، اور وہ میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ اس بدو نے کیا کہا؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی پیروی، اتباع اور آپ پر ایمان اس مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں لایا، بلکہ ولیکن اتبعتک علی ان ارماها هنا، واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنہ۔ وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے حلق پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے، اتباع کی ہے، آپ کو اس لیے مانا ہے کہ آپ کے ساتھ میں شریک ہوں جہاد میں، دشمن کا ہوا میں تیرتا ہوا تیر آئے اور آ کر میرے حلق میں گھس جائے، آ کر میرے حلق کو چیر دے، میں وہیں پر گر کر مر جاؤں اور کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور کسی چیز کے لیے میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ان تصدق اللہ یصدقک، اے میرے ماننے والے، اگر تو رب کے ساتھ سچا ہے تو عرش والے سے بڑھ کر سچا اور وفادار کوئی نہیں۔
اگر تو رب کے ساتھ با وفا ہے تو وہ عرش والا تیرے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ پھر وہ اٹھا، دشمن کی طرف گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لایا گیا تو اب اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر آسمانوں پہ جا چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ہوا میرے صحابہ یہ وہی ہے، وہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے؟ عرض کیا وہی ہے۔ فرمایا صدق اللہ فصدقہ، یہ رب کے ساتھ سچا تھا، عرش والا اس کے ساتھ سچا ہے۔ اس نے عرش والے کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب عرش والا اپنے وعدوں کو اس کے ساتھ ضرور پورا کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور فرمایا اس نصیب والے کو میرے جبہ میں لپیٹ کر دفن کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر نماز پڑھی، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے اس کے لیے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اور آپ نے جو دعا کی وہ یہ تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ ہجرت کر کے تیرے راستے میں نکلا اور تیری راہ میں شہید کیا گیا، اور اے عرش والے مولا اس کی شہادت پر میں گواہی دے رہا ہوں۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔